پروگرام میں میں نے اپنے خطاب کا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے معاشرتی بگاڑ اور اس کا سبزے باب۔ اس موضوع کو یوں بھی ہم آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے ماحول کے اندر بگاڑ آنے کی اور ہمارا رویہ، ہمارا کردار بگڑ جانے کی کیا وجہ ہے، اور اس کے اندر سدھار کس طرح سے آ سکتی ہے۔ یہ موضوع بڑا ہی توجہ خیز ہے، جس پر بڑی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بات توجہ کے ساتھ نہ سنی جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی یہ کہنے پہ تل جائے گا کہ آج کے ایسے پروگرام میں مولوی صاحب نے میرے خلاف کوئی بات کی۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، ہر آیت جب پڑھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میرے بارے میں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی، ترجمے بیان کی جاتی، ہمیں معلوم ہوتا لگتا ہے کہ بس میرے بارے میں آئے تھے۔ اس لیے ہر آدمی کا دل صاف ہو اور یہ نیت لے کر بیٹھے کہ مولوی صاحب کا ہماری اور مولوی صاحب میں زمینی کوئی لڑائی نہیں، آپسی کوئی تناؤ نہیں، اور حقیقت میں بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پہچانتا ہوں، بہت سے احباب کو الحمدللہ پہچانتا بھی ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ سے کوئی ذکر، کوئی پریشانی اور کوئی دشمنی نہیں۔ میں قرآن کریم کی تعلق سے جو ہمارے ماحول کے اندر جو بگاڑ آ گئے ہیں، میرا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، ہمارے معاشرے میں رہنے والا ایک بھی فرد جہنم میں رہے۔ اور حقیقی دوست وہ ہوا کرتے ہیں، حقیقی اگر آپ کو اپنے دوست کو آزمانا، میرا پیارا سب سے بہترین لگوں گیا یار میرا کون ہے، تو آپ اسے دیکھیں آپ کی غلطی پر جو ٹوک دے وہ آپ کا پکا دوست، اس لیے کہ آپ کو برے کام کرنے سے روکے، پھر عزت سے روکے، اس کام کا جو نتیجہ ہے وہ نکلے گا اس کے بارے میں وہ آگاہ خرید کرم پیارا دوست آپ کا بنا۔ ورنہ آپ غلط کام کرتے جائے، جو بھی کام آپ سے بڑپڑی کرے اور آپ کا دوست تعریف ہی کرتا چلا جائے، آپ سے بڑا اچھا دوست ہے، ہر معاملے میرا ساتھ دیتا، نہیں یہ تو مرنے کے بعد میدان محشر میں پتہ لگے گا میرا ساتھ دینے والا کون تھا، میری گناہوں پر مجھے تنبیہ کرنے والا کون تھا، مجھے میری مجھے راہ الہی دکھلانے والا کون تھا، مجھے بدکاروں کی طرف، بدماشیوں کی طرف، بدکرداری کی طرف لے جانے والا کون تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آئی اور معاشرہ جو بنتا ہے، مردوں عورتوں سے لے کر کے بچے جوان اور بزرگان دین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہر ایک طرح کے لوگ مل کر ایک معاشرہ شامل ہوتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، ایک گاؤں بنتے، ورنہ لوگ تو جہاں تہاں جا کر رہ کرتے میدانوں میں اپنے جا کر کے الگ جگہوں میں اپنے مکان بنا لیتے، لیکن نہیں ہر آدمی چاہتا مجھے بھی کوئی آدمی پڑوسی ملے، مجھے بھی اپنے ماحول و معاشرے میں جگہ مل جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، اسی کے تناظر میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ کے ادا کرنے والے ہو، او مسلمانوں او کلمہ ادا کرنے والوں، اطیعوا اللہ، پروردگار عالم کی فرما برداری کرو، پروردگار عالم کی بات مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر، جو نبی، جو رہنما تمہارے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے تھے، جن کی بات، جن کا قول تمہارے لیے رہنما اور تمہارے لیے حیات کا، پوری حیات کا تعلق رکھتا ہے، اور لوگوں ان کی بھی فرما برداری کرو، ان
کی بات مانو ولا تبطلوا اعمالکم، اور لوگوں ان کی بات نہ مان کر، ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کی باتوں کو ٹھکرا کر، ولا تبطلوا اعمالکم، اور لوگوں اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے نیکیاں برباد نہ کرو، اپنے نیکیاں، اپنے اعمال، اپنے بہترین چیز برباد نہ کرو، دنیا کے اندر تو آ کر اپنے اوپروی زندگی کو نہ بھلا ڈالو، دنیاوی زندگی کوئی ایک بار ملی ہے، پروردگار عالم ہر وقت دینے والا نہیں، بار بار دینے والا نہیں، آدمی کہے گا پروردگار عالم اس دنیاوی زندگی میں ایک بار واپس فرما دے، پھر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی وقت فرما دیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور بندے اور انسانوں اور مرد عورتوں، اگر تمہیں پھر دوبارہ دنیا واپس کر دیا جائے پھر وہی غلطی کرو گے، وہی بدمعاشی کرو گے جس سے تم نے آج تک اپنے آپ کو نہ روکے۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو بتلاتی ہے، ہر وقت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بتلاتی ہے کہ آؤ دیکھو کامیابی کس سے ملے گی، کامیابی کس کے اندر، پروردگار عالم کی رضا جوئی کس کے اندر۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں نبوت کے ساتھ پہنے اور مدینہ کی تشریف لے گئے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی تبلیغ فرمائی، لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کامیابی کی مطلب جو آدمی کہتے مجھے کامیابی ملے، سکولی ملے، پریشانی سے بچا لیا جاؤں، مصیبت سے بچا لیا جاؤں، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، ایک پروردگار عالم کو خالق و مالک جان کر، رازق جان کر، شفا دینے والا مشکل کشا جان کر، اور لوگوں ایک پروردگار عالم کی بات مانو، اور آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں جب ان باتوں پہ تیرا عمل ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر دنیا کے اندر رسی حکمرانی آئے گی، عرب و عجم صرف تم حکمران ہو جاؤ گے، اور دنیا کے اندر تیری حکومت آئے گی، دنیا کے اندر تیری پر ظالم بادشاہ مسلط نہ کیا جائے گا، تم پریشان نہ کیے جاؤ گے، لیکن آؤ ایک ہی شرط پروردگار عالم نے لگا دی اور فرمان لگے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ معاشرہ ہمارا بگڑتا ہے، سب سے پہلے کریے میرا تیرا جب پروردگار عالم کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے پوری ہماری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پر بھروسہ، اور اگر جس طرح سے کفار مشرکین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، پیدا کرنے والا، رازق مانتے، روزی دینے والا مانتے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ شفا دینے والا بھی وہی اللہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کاروبار دینے والا بھی یہ پروردگار عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طرح ہو سکتا ہے کہ 360 بتوں کو کعبے کے اندر رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اور 360 دنوں میں ایک ایک کی باری آتی ہے، اور ہر ایک خدا مل کر ہمارا ہر لوگ کا سدھار دیتا۔ ابھی محمد کریم کہتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے، اسی ایک کو مانو، ہر ایک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیسے اللہ اللہ مکے کے لوگ جو اپنے زبان میں کہنے لگے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں وہی لفظ دے دیے، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس پیغمبر نے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے ہمارے تمام خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا دیے؟
کہ وہی ایک مالک، وہی ایک رازق، وہی شفا دینے والا، وہی نوکریاں دینے والا، وہی تجارت دینے والا، وہی بارشوں کا نازل کرنے والا، وہی بیمار کرنے والا، وہی شفا دینے والا، ایک خدا ہو اور تمام چیزیں وہ کرے ہمارے سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہ بڑی عجیب بات اس نے کر دی، آج تک میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں کسی نے بھی ایسی بات نہ کی۔ بڑی تعجب والی بات کرتی، یہ کہاں سے نئی بات لے کر چلے آئے؟ بعض لوگ آئے کہنے لگے کیا ہم تمام کی تمام بتوں کو، تمام کی تمام خداؤں کو ایک ایسے دیوانے مجنون شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ سارے لوگ کہتے ہیں اور لوگوں اپنے ہوگل، اپنے ذات، اپنے لات، اپنے اسلام، تمام بتانے باطلہ کو آؤ اور لوگوں ان کی مدد کرو۔ آج ہی محمد آ گئے تمام بتوں کو ڈھانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور لوگوں دوڑو اپنے خدا کی مدد کرو۔ انہیں بھی پتا تھا کہ اتنا زیادہ کمزور ہے، ایک ٹھوکر لگی تو گر پڑے گا، ہر ایک سیکھنے گزار رہے ہیں۔ عجیب بات ہمیں کر دی، ہماری معاشرے میں اس کا کیسے تعلق بنا؟ ہم آپ دیکھیں، شوہر نمازی، بیٹا نمازی، گھر والا نمازی، بیوی بھی نمازی، لیکن جب بیٹا بیمار پڑ جائے تعویذوں کے گٹھر اس کے گلے میں کیسے رکھا ہوا ہوتا ہے ہمارا ان داڑھی کی وہ دستار والوں کو دیکھیں آپ اپنے گھروں میں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بلا کر بچی کو کس طرح سے سیکھیا آسان بچوں کے ساتھ روٹی سے کرواتا ہے اور تعویذ اسے پہنا دیا کرتا ہے۔ پھر کہا گئے جو چیز مکہ کے لوگ کفاروں سے یقین کیا کرتے تھے، آج ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ جس نے ادارے کی دیوی کی اور لوگوں جس کے اندر یہ چیز آ گئی، جنت حرام کر دی جائے گی۔ اس کی تلقین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی، کہہ دیا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ او میرے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے لگتے جگر، او میرے نور نظر، دیکھنا کبھی بھی کسی بھی حال میں خواب تیری بیماری کا عالم ہو، آپ بڑا مالدار آدمی بن جاؤ، آپ کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی وقت پروردگار عالم کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور میرے بیٹے، اگر تم نے دنیا کے اندر سارا کام کیا، ہر ایک عبادت پروردگار عالم کے لیے کی، ایک مرتبہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ایک کو شریک بنا لیا، اللہ تعالیٰ سے تیرا بھروسہ اٹھا، اور میرے بیٹے سنو کہ گویا اسی دن تم نے دنیا کے اندر بڑا بھاری عظیم تم نے ظلم کر لیے اپنے اوپر۔ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا، وساءت مصیرا، اور لوگوں پروردگار عالم فرماتا ہے جس پروردگار عالم نے جنت بھی بنائی جہنم کو بھی پیدا فرمایا، کیا لوگوں میں نے بڑی تکلیف سے، بڑی مصیبت سے جہنم کو گھیرا ہے، میں نے جہنم کے اندر بڑی تکلیف رکھ دیا ہے، ٹھنڈا کی بھی تکلیف، آگ کی بھی تکلیف، بچوں کی بھی تکلیف، ہر طرح کی مصیبت اس کے اندر آئے گی، کھانا تو ملے گا، کانٹا والا ملے گا، پانی تو ملے گا، لوگوں کی پیٹ نکلنے والا، خون نکلنے والا، لوگوں کی زخموں سے جس طرح نکلنے والا وہ پانی پلایا جائے گا، جس کی وجہ سے آج اور پریشان حال ہوگا۔ وہ اللہ فرماتا ہے وساءت مصیرا، اور میرے بندے تیرے پر کوئی بات نہیں تھی، میری جہنم کا عذاب تو برداشت کر لے جاؤ۔ میں نے بڑی بھیانک چیز بنائی، بڑی میں نے خطرناک جگہ بنا دی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔
ایک چیز یہ ہے کہ ہم آپ توحید سے دور اور ہمارے ہدایت سے کروں گے انشاءاللہ مختصر وقت میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت. ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بات ماننی پوری قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. نماز روزے سے ہمارے مولانا صاحب بیان کر رہے نماز روزے سے دور ہو گئے. ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں کیوں ہی تیار مددگار چھوڑ دیا. جیسی بھوکیاں اور روٹیاں کتے کے سامنے ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ویسے اور آپ غریبوں کے سامنے ڈال دیے گئے. لیکن اس مصیبت میں بھی اس پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب فرماتا آؤ ابھی بھی وقت ہے میری طرف لوٹ آؤ میری طرف واپس آ جاؤ. لیکن کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے. ہمیں آپ کو تو اپنے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ماڈرن دور کے لوگ ہیں ہر ایک میں یہ چیز آ گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کل امتی یدخلون الجنة الا من ابى. صحابہ کرام سے ربی میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے کہ امت کی تمام لوگ مرد بھی عورتیں بھی امیر بھی غریب بھی بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی ہر مرد عورت ہر ایک امتی کے لوگ جنت میں جائیں گے. میری امت کا کوئی بھی آدمی باقی نہ رہے گا الا من ابى مگر میری امتی کے وہ لوگ میری امتی کے مردوں کو عورتیں جس آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ کسی آدمی کو یہ انکار ہو کہ جنت سے جانے سے انکار کرے الہی مجھے نہیں چاہیے. کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امتی کے کچھ لوگ ہوں گے جو جنت جانے سے انکار کریں گے. اور آج ہمارے ماحول میں دیکھیں الا من ابى میری پوری امتی کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. الا من ابى مگر وہ لوگ انکار کریں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. صحابہ کرام حیران ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے لگے اور سوال فرمانے لگے اللہ کے نبی کون اتنا زیادہ بدقسمت آدمی ہوگا کون وہ بدنصیب ہوگا جو آدمی کی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہو جو آدمی ایسے مجھے جنت نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من اطاعنی دخل الجنہ. جس آدمی نے میری اطاعت کی میری بات مانی وہ آدمی تو جنت میں چلا جائے گا. ومن عصانی فقد ابى جس آدمی نے میری بات نہ مانی وہ جہنم میں چلا جائے گا. جس آدمی نے میری بات نہ مانی گویا کسی آدمی نے میری بات کا انکار کر دیا. یوں کون انکار کرتا ہے میری نعمتوں اور پروردگار عالم نے جو جنت تیار کی مومنین کے لیے اس میں جانے سے انکار وہ آدمی کرتا اپنی زبان عالم کی کال سے نہیں. یہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. اب گنہگاروں سے بے نمازی ہو شرک میں گرفتار آدمی ہو زندگی میں ایک مرتبہ بھی پروردگار عالم کے سامنے اسے انکار نہ کیا آپ کو کہ آپ کو جنت چاہیے یا نہیں. اپن جنت کیوں نہیں چاہیے. اور کوئی آگے اسے کہہ دو کہ آپ جنتی نہیں آپ جنت میں چلے جاؤ دیکھیں آپ کا کیسے ٹوٹ پڑے گا. آپ کو کیسی معلوم ہو گیا کہ میں جنتی نہیں ہوں. میں نے کون سی غلطی کی کہاں خطا ہوئی مجھ سے کون سی غلطی ہوئی. دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کا انکار کرنا قرآن کریم کو بالا اطاعت رکھ دینا. اگر کوئی آدمی معمولی چیز بتلا دیتا ہوں اگر کوئی آدمی کوئی غیر مسلم ہم میں سے کسی مسلمان کو پکڑ کر اس کی داڑھی کاٹ کر راستے پر پھینک دے تو کیا ہوگا. دنگے ہو جائیں گے. اور ہم آپ اگر کہیں سنتے قرآن کریم جلا دیا گیا آڑ دیا گیا مسجد توڑی گئی ہم آپ سب بھی فرق پڑتے ہیں. میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں میں صرف جان دینے کو تیار ہوں. اللہ
جس داڑھی کی بال کی وجہ سے آدمی جان لینے کو تیار، اس قرآن کریم کو جلانے کی بات سنے ہر آدمی غصے میں آ جائے، ایسی ایمانداری کی بات کہ کہیں بھی قرآن کریم کی حرمتی ہو، آدمی مسلمان اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کی توڑنے پر ہم آپ لڑنے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن کیا ہم نے آپ نے کبھی سوچا کہ مسجد کو آباد بھی کیا جائے؟ مسجد کو بنا کر ہم اور آپ نے ویران کر دیے، مسجد میں ایک وقت قدم نہ رکھی، 8 دنوں میں ایک مرتبہ آ کر وہ بھی انتظار ہی کرتے رہے کہ تقریر ختم ہوگی، خطبہ ختم ہوگا، جب نماز کی باری آئے گی مسجد میں آتا اور آ کر کی دو رکعت پڑھنے کے بعد فوراً متعلق نکل جاتا کہ دنیا کا سارا کام اسی کے پلے ہے، اور جس داڑھی کے بال کے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور لوگوں نائی کی دکان پر جا کر ہر آدمی کو صبح ہوتی ہے، نائی کی دکان پہ جا کر اپنے گال پہ ہاتھ لگاتا ہے اور دیکھتا ہے داڑھی کے بال بڑے ہو گئے، نائی سے چلوا کر نالی میں تم ڈلواتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے کٹواتے ہو، تیرا پروردگار عالم تیرے ساتھ کا معاملہ کرے گا، اور تیرے ساتھ وہ انصاف کی کون سی بات ہونی چاہیے؟ اس لیے کی دنیا کے اندر عدل و انصاف وقت حسن پر موقوف نہیں، عدل و انصاف وقت حسن پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور اگر غلطی جس آدمی سے بھی ہو جائے، وہ مسلمانوں کلمہ ادا کرنے والا ہو، کلمہ نہ ادا کرنے والا کسی بھی آدمی سے غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں، میں یہ نہیں دیکھتا مسلمان بندہ غلطی کیا، میں یہ نہیں دیکھتا کافر غلطی کیا، ہر ایک کے ساتھ میرا برتاؤ اس کی عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم نے آپ نے چھوڑ دی، یہ دو چیزیں مختصر انداز میں بیان کرنے کی آپ، اور ایک تیسری بات جو آتی ہے بڑی اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، کئی ایک مواد وہاں کے تعلق سے، کئی ایک احادیث قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس حدیث میں چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہو، ہمیں تیسرے نمبر پر اتحاد و اتفاق ہمارے معاشرے سے لٹ گئے، ہمارے معاشرے سے برباد ہو گئے۔ ہر آدمی کہتا ہے مولانا ہمیں اتفاق نہیں، ہمارے بھائی سے مجھے بات نہیں ہوتی، خاندان میں لوگ روٹے، گاؤں میں بات نہیں، محلے میں بات نہیں، ہر آدمی اٹھا ہوا ہے، آج کیا ہوا؟ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنائی، اسی جگہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تبارک و تعالی کی احکام کو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تمام لوگ مل کر تھام لو، یعنی ایک حکم پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ بناؤ، ایک طرح کا رویہ اختیار کرنے والا بنو، اس لیے کہ یاد کرو تیرا خالق ہے، تیرا اللہ ہے، تیرا کعبہ بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، تیرا نبی بھی ہے، تیرا قبلہ بھی ہے، اور لوگوں کیا بڑی بات ہو جائے تم سب ایک مل کر ہو جاؤ، کسی میں کوئی سفر کا نہ ہو، کوئی بدمعاشی نہ ہو، کوئی کسی کی برا نہ چاہے، ہر آدمی دوسرے سے میل محبت سے ملے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللہ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور میرے نبی میں اللہ نے پروردگار عالم نے دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کی دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے، ایک دوسرے کی جانیں لینے کے لیے تیار تھے، اور میرے نبی ہمیں پروردگار عالم نے تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑا، ہر ایک میں محبت پیدا کرنا میرا کام، میں نے ہر آدمی کو ایسا دکھلایا، اور میرے نبی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اگر آپ ان لوگوں کو محبت میں ملانے میں خرچ کر ڈالتے تو میرے نبی آپ ہر چیز نہیں ملا پاتے، لیکن میں پروردگار عالم نے تمام لوگوں کے دلوں کو ملا دیا۔
دیا ہے، تمام لوگوں کو لڑنے سے بچا دیا ہے، اور میرے نبی سے لوگ انہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ دلوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تدخلون الجنة، اور تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا تم یہاں تک کہ تم آپس میں ایمان لے آؤ، پروردگار عالم کی پر تیرا ایمان ہو، قیامت پر تیرا ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتاب اللہ پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، اور اپنے تقدیر پر بھی ایمان ہو. ایمان لانے سے تمہارے اندر ایمان داخل جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک تم جنت میں ہرگز نہیں جا پاؤ گے. نیک عمل غیر مسلمین بھی کر لیتے جو کلمہ ادا نہیں کرتے، جن کے اندر ایمان نہیں. پروردگار عالم نے ایک شرط لگائی کہ ایمان آنے کے بعد اگر نیک عمل آدمی کرے گا تبھی وہ عمل کامیاب ہوگا. ایمان نہیں کرنے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں، اور ڈھیر چیزوں پر جو میں نے بتا دیا، اللہ پر، کتاب اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر اور تقدیر پر، قیامت پر ایمان اگر نہیں آدمی جو بھی عمل کر ڈالے کوئی کام کے نہیں. پروردگار عالم سب سے پہلے تجھے کا ایمان ہے تو نام عمل پیش کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان نہیں تو جنت نہیں. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، جب تک ایماندار نہ ہو جاؤ تم جنت میں نہیں جا سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تیرے اندر ایمان اس وقت آئے گا جب تیرا بغض تیری سینے سے گھرنا، تیری سینے سے بغض، عداوت، دشمنی ایک دوسرے کے مقابلے میں نکل جائے گی. یہ تمام چیزیں جب تیرا دل صاف ہوگا. ایمان اتنا پاک اور پاکیزہ چیز ہے کہ جب تک تیرے دل میں کسی کا سینہ رہے گا، اور لوگوں جب تک اس وقت اس دل میں ایمان کو داخل ہو ہی نہیں سکتے. بن اللہ کی محبت کی جینا نہیں اچھا، بن اللہ کی محبت کی جینا نہیں اچھا، اور جس دل میں ہو سینا وہ سینا نہیں اچھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی نہ ہو، جس بندے کے اندر حسد ہو، عناد ہو، وہ آدمی کا عمل میرے یہاں قابل قبول نہیں. یہاں تک اس آدمی کو مہلت ہو، اپنے عمل سدھار لے، ایک دوسرے میں محبت پیدا کر لے تب اس کا عمل میری سامنے قابل قبول ہو جائے گا. ایک مختصر انداز میں نے یہ بات بتلا دی، اور اب آ جائے تو بہت مختصر میں چل رہا ہوں. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں جو بگاڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ہماری غلطی کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ وقت پر لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ کر دے. کیونکہ ہمیں اور آپ کو آج یہ دیکھنا ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا کیوں. وقت کی شادی نہ کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اللہ والدین اور سرپرستوں اور لڑکے کے باپ اور ماں اور لڑکی کی باپ اور ماں، یاد رکھو جب تیری اولاد جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، لڑکا ہو یا لڑکی وقت کی شادی کر دیا کرو، ورنہ اگر اس عالم میں جب تو نے دیر کی اس کی کوئی غلطی ہوگی جا کر تیرا اس کا سارا گناہ تیرے اوپر پڑے گا، اور معاشرے کے اندر فساد آ جائے گا، معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا. اور ہر آدمی صرف اسی چکر میں کہ اگر بیٹی ہے تو اس یہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی آدمی کاروباری ملے، کوئی تجارت والا ملے، یا کوئی آدمی بڑا بنگلہ کوٹھی والا ملے، کوئی آدمی نوکری والا ملے، تب میں اپنے بیٹی کی بیاہ ہوتی گھر کروں گا. آدمی کی انتظار میں اس کی لڑکی جوان ہو گئی، اس کی لڑکی ابھی اسی چکر میں آ کر نا امید ہو کر مسلموں کے ساتھ بھی نکلنے لگی. یہ سارا گناہ ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گا.
بگاڑ کا سبب ہم آپ بنے اور ہم کوالٹی تلاش کریں کہ ہماری بلڈنگ ہے، ہمارے داماد کا گھر کی بلڈنگ ہونا چاہیے، اور لڑکا والا وہ بھی اپنے الگ میں موج میں صاف کی بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر تک میں خاندانی لڑکی کو ملے. اور آج بولنے کا طریقہ الگ ہو گیا کہ خاندانی تلاش کرتا ہے، اسے کچھ اور بڑا اچھا خاندان کی غریب لڑکی ہے. میں نے وہ تو نہیں کہا، خاندانی سے مراد یہ کہ مالدار گھرانے کی مالدار لڑکی. اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں اگر کسی غریب کا رشتہ تیرے گھر آ جائے، لڑکا غریب ہو لیکن نیک ہو، اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اگر کوئی مطمئن ہو، بہترین کردار والا ہے، اس کی غریبی کو نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑا بنانے والا ہے، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا ہے. یہ تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو تنبیہ فرمائی، ہمارے معاشرے کی بگاڑ کا سبب تاکہ یہ چیز نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. جب تیرے پاس کسی ایسے آدمی کا، ایسے لڑکے کا یا لڑکی کا پیغام آئے جسے تم جانتے ہو لڑکا اخلاق مند ہے، لڑکا نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہوتا ہے، اچھا کردار والا ہے، اس کا دین بھی ٹھیک ہے، اسی کو دیکھ کر اور لوگوں اپنے لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ شادی کر دو. وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسَادٌ عَرِيضٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک رکھتی ہے، فرمانے لگے اور لوگوں جب تم ایسا معاملہ نہ کرو گے، اپنی لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی شادی نہ کرو گے، اپنے بیٹوں کی شادیاں نہ کرو گے، دوسری پر نظر ڈالے گی، دوسری پر نظر ڈال کر کے تجھے بھی گنہگار بنا دے گی، وہ تیری اولاد تمہیں بھی جنت سے جہنم کی طرف کر لے جائے گی. اور وہ لڑکی جو گناہ کرے والدین پر گناہ آئے گا، اور وہ سارے گناہ کی وجہ سے نیک عمل والدین کرنے کے باوجود بھی وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تفعلوا، اگر تم ایسا معاملہ نہ کرو گے تکن فی الارض فتنۃ او فساد عظیم. اگر ایسا نہ کرو گے زمین میں بڑا بھاری فساد برپا ہو جائے گا، بڑا فتنہ آ جائے گا، بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، طرح طرح کی مصیبتیں تیرے اوپر آئے گی. دولت کی تلاش کر بڑے گھرانے اور اپنے آپ کو میں یہ بڑا اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اپنے اولاد کی زندگی کو برباد کرنے والا اپنے بیٹے کی شادی. آدمی کہتا میرا بیٹا بھی تو اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا تو آج تک کیا کر رہے ہیں. اور وہ سمجھتا تجارت کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کمائے گا، اس کی شادی کرا دو. کبھی ہم نے اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آئے چلا ہم اپنے بیٹے کی شادی ہم اپنی زندگی میں کرا دیں اور اپنی کفالت پر کرا دیں. میرا بیٹا آج نہیں کل تو کمائے گا ضرور، کما کر کے اپنی زندگی گزارے گا، ہم اس کے راستہ کو دکھا دیں. بیٹا جب جوان ہو گئے، خود کفیل ہو گئے، کمانے لگے اور آنے کے بعد دوسرے زندگی معاملہ ہوتا ہے کہ میں اب الگ رہوں گا. اب گاؤں والے کو بلاؤ، سڑکوں کو بلاؤ کہ فیصلہ کرو میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بہو میری بات نہیں مانتی. آپ نے کبھی اسے اپنے بیٹے کی طرح جب بہو لایا اپنے بیٹی کی طرح آپ نے ہم نے سمجھایا کبھی بہو آ گئی گھر کے لیے بلانی آ گئی. ہم اور آپ لوگ اسے اپنا بیٹا اپنی بیٹی بہترین طریقے سے بنا کر رکھیں گے. وہ بہو بھی سمجھے کہ یہ میرا باپ ہے، میری خاطرداری کرتا ہے، مجھے اپنے باپ کی طرح رکھتا ہے. وہ بہو کو جب میری محبت ملے گی بہو خود کا خود آپ کی دعویدار ہو کر رہے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. اور پانچویں چیز بڑی مختصر میں جو ہماری ماحول میں معاشرے میں آج چکا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو مسلمانوں،
اللہ ذرا غور کرے اس بات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا, مسلمانوں کو خطاب فرمایا. انما الامر بے شک دارو والمیسر جوا والانصاب وہ دکان صنم مزار پرستی والازلام اور وہ چیزیں جو پاتے تھی تیر نکالتے رجس من عمل شیطان, یہ تمام کی تمام بد عمل ہے, تمام کا تمام عمل ناپاک ہے. من عمل شیطان, شیطان کا عمل ہے. اور ایمان والو ان تمام عملوں سے بچو لعلکم تفلحون, شاید پروردگار عالم تیرے اوپر رحم کرے, تیرے اوپر کرم کرے, تیری زندگی کامیاب بنے. تو سب سے پہلے ازلام آپ ایک مقدر میں سن لیں. ازلام مکے کے لوگ ایک تیر سرگت میں تیر رکھتے تھے اور ایک میں ہاں ایک میں نہ, ایک میں ہاں ایک میں نہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اور اس کے اندر جب کبھی سفر کرنا ہوتا تجارت شروع کرتے وہ پہلے اس کو پال نکالتے تھے, وہ تیر نکالتے تھے. اگر تیر میں اگر ہاں لکھا ہوا آ گیا تو کاروبار کرے, یا سفر اگر کرنا ہو تو سفر ٹھیک ہے, ہمارا سفر بڑا اچھا رہے گا, کرنا ہے. اگر اس میں لا آ گیا, لا کا معنی نہیں تو سفر ملتوی کر دیتے تھے, کاروبار نہیں کرتے تھے. یہ منحوس ہو گیا. آج ہمارے بھی حاجی صاحب مولی صاحب سے بچے ہوئے کگار سے بدلے جا رہے, بلی راستے سے گزر جائے, راستہ کاٹ کے واپس آ گئے. اب ہمارے چکرا خراب ہو گیا. اگر بڑے پر بیٹھ کر گھر پر بیٹھ کر کوئی پرندہ بول جائے اب اس کی کیا وہ ہمارا معاملہ کوئی بگڑنے والا ہے, کوئی برائی آنے والی ہے. تو پہلے انما الامر ایمان والوں شراب. ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہیں, آمدینہ ہو, سلیہ ہو, یا غائب ہو, علاقے میں ہو, وہ جوار میں جتنے بھی علاقے ہو, یہ آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میرے گاؤں میں شرابی نہیں. مسلمانوں سے دعویٰ کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب دیا, جو مصیبت آئی ہے کم ہے اس کے مقابلے میں کہیں اور عذاب کا انتظار کرو. شراب خوری, جوا بازی ہمارے معاشرے میں ماحول میں آج ایک اس طرح سے ماڈرن طور سے لوگوں کا اور نوجوانوں کا استعمال بنا ہوا ہے, سرگراتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے نیت لیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَىٰ وَالْحَرِيرَ والمعازف والعقوبة والمعادة عن قریب. میری امت میں مسلمانوں میں میری امت کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ضرور بھی ضرور جہنمی لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زناکاری کو, بدکاری کو, عورتوں کی ساتھ بدمعاشی کی جانے کو, اور شراب پینے کو, ریشم کی لباس کو, اور جوئے کو, گانے بجانے کو آدمی حلال سمجھنے لگیں گے. شراب کو بھی پیے گا, ریشم کا لباس مرد استعمال کرے گا جبکہ مرد کے لیے حرام, عورتیں استعمال کر سکتی ہے. شراب پینا شروع ہو جائے گا, جوا کھیلے گا, وہی سے بجائے گا, ڈانس کرے گا, ناچے گا, جا کر کے شادیوں میں بیاہ میں جا کر پینے لے کر کے چلا جائے گا, اور وہ کہے گا افسوس کی بات یہ ہے کہہ رہا ہوگا میں اہل الحدیث ہوں, تو پیسے اہل الحدیث جو غلط لگا رہا ہو مسلمان کے نام پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے شراب تو پیے گا لیکن شراب کا نام بدل ڈالے گا, الگ نام دے کر
وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ تَسْمِيهَا، اس کا نام بدل کر کوئی اور چیز رکھ دے گا اور آدمی شراب ضرور پیا کرے گا، لیکن وہ لوگ اس آدمی کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر اس کی عذاب کی جو عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ میں جلنے کا تو عذاب الگ ہوگا، لیکن الگ سے جو شراب دنیا کے اندر پیا کرتا تھا جہنم میں ایک ایسی چیز اس کو پینے کے لیے دی جائے گی جو چیز آدمی پیے گا گلے میں اٹک جائے گا۔ کل قیامت میں آپ سور جانتے ہیں تنقید اس کے لہو میں کر کے اپنے ہاتھ کو کوئی دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو برباد کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے آج اگر میں کہہ دوں کہ آپ لوگ میں وہ موبائل ذرا مجھے دے دیجیے اور لوگ بتلا دیجیے کیا ہے، میں ذرا چیک کروں تو دے دیں گے مجھے؟ کوئی نہیں دے گا اور لوں گا بھی نہیں، لیکن ایک خیال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سيكون وفي آخر الزمان حسب وفتح ومسح۔ آخری زمانے میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں پھنسایا جائے گا، زلزلے آنے لگیں گے، وقت آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی، وہ مسکن اور لوگوں کے چہرے کو مست کیا جائے گا، لوگوں کے چہرے کو بدل دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کر لگے وہ مسازال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا معاملہ کب ہوگا کہ ایسا نہ ہو ہمارے زمانے میں ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اذا ظہرت الماضق والبینات واستحلت القمر، ایسا معاملہ اس وقت ہوگا جب کہ گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، ڈھول تاشے عام ہو جائیں گے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آئے گی، گانے کی آواز ضرور آئے گی۔ آدمی سے پوچھو گے اپنے بیٹے کو کچھ لانے کے لیے پہلانے کے لیے دیا ہوا تھا، لیکن پتا تو یہ لگے گا سیریل میں گانے بجانے میں فلم میں ہماری معاشرے کے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو کہ نماز کی ادا کرتے فلم میں بھی ڈوبے رہتے ہیں، ہماری مائیں گھروں میں موبائل لے کر سیریلوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اپنے عمل کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت الماضق، جب گانے پر بجانے کی چیزیں عام ہو جائے گی، والبینات ناچنے والیاں عام ہو جائے گی، ہر آدمی کی تعریف کرے گا۔ فلمی اسٹاروں کا نام پوچھو، ہمارے بچوں کو بتا دو، جوانوں کو بتا دو، ایک کر کے گنائے گا کس خاندان سے ہے، کہاں پیدا ہوا، پوچھیں آپ سب کو، جتنے فلم اسٹار کے ہیں سارے لوگوں کا نام بتا دیں گے۔ ان سے پوچھو ہمارے اور آپ کے آخری نبی کا نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کی اماں کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، دن رات میں کتنے رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، کتنے رکعات فرائض ہے، کتنے رکعات سنت ہے، کتنے رکعات نوافل ہے، یہ تمام چیزیں پوچھو، آسمان دیکھے گا کہ کوئی وجہ نازل ہو سکتا ہے، ناچنے والیاں سڑوں پر ناچے، اور آج ناچ رہی بھی نہیں ناچ رہی ہے، ہر آدمی گھر میں جاؤ ٹی وی کہاں رکھتا ہے، نیچے رکھے گا ٹی وی پر، اپنے سر کے اوپر سامنے رکھتا ہے، ہر چیز قرآن نیچے اور دوسرے تمام سامان آلات نیچے، ٹی وی کو سب کے اوپر بنایا ہوا ہے جگہ کہ یہاں پہ رکھا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کے ناچنے کرنا چاہیے، ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا، اس لیے آج ہمارے میں بربادی کی نوبت آ گئی۔ اور مختصر انداز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہم اور آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کس لیے عطا فرمائی، ہم آپ ہم سے یاد کرتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہوئے، فلم اسٹاروں سے محبت ہم آپ کر لیتے، ان کے سامنے ہمارا نام ذکر ہوگا، ہم سے محبت کرے گا، جن کا نام ہم آپ لیا کرتے ہیں رات دن پریشان رہتے ہیں، اور ہر ایک کا ہیئر اسٹائل بالوں کا اسٹائل جو نکالتے ہیں لعنت زدہ آدمی ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ سن لیں تو ذہن میں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جہنمیوں کی علامت خصوصاً کو بتلائے گئے، ایک وہ جو اپنے انگلیوں کے ناخنوں کو بڑا کرے،
تاکہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصل کا ناخن عطا کرے گا اور اس کی وجہ سے اپنے چہرے کے حالوں کو ڈھیر رہا ہوگا خود اپنے ہاتھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جہنمیوں کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں کسی انگلی کا یا تمام انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے رکھے. آج کے دور میں ہمارا بھی شاعر سمجھنے لگے نوجوانوں کو دیکھو انگلیوں میں ناخن بڑا ہوا ہے پوچھو کیا کیوں رکھا ہوا ہے شرما جاتا ہے موری صاحب کاٹ لوں گا لیکن آج تک تو نے کیوں رکھا ہوا صاحب کیا تجھے معلوم ہے؟ ہاں یہ تو بات ضرور ہے کہ تیری والدین نے بھی تیرے ساتھ غلطی کی کہ تجھے بچپن میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ تمام چیزوں سے سنا آسنا ہونے پر بھی غلطی کر بیٹھے انگلیوں کے ناخن بڑے ہاتھ میں کڑا پہن لیا جوانی کی طاقت میں جوان ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. سلام کرنے آتا ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا چین پہنا ہوا سلام کرتا پوچھو بھائی یہ کیا ہے شرما کے کوئی کر اور کھول کر کے پھیلتا نہیں پھر وہ رکھ لیتا ہے کہ بعد میں جا کر پہن لو مولی صاحب سے ڈر گئے پروردگار عالم سے نہیں کریں گے. یہی ریاکاری یہ شرک ہے کہ کسی انسان سے ڈر جائے رحمان سے نہ ڈر جائے پروردگار عالم کی کوئی یاد نہ کرے انسان سے ڈرے. یہ ریاکاری آ گئی یہاں تک کہ نماز بھی کوئی آدمی ادا کرتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی آ گیا آہٹ ملی اور پتا لگا کہ بڑا آدمی آیا ہوا ہے نماز میں طویل کرنے لگے تاکہ مجھے یہ آدمی دیکھ کر کہے کہ بڑا اچھا نمازی ہے. ریاکاری ہو گئی نماز اب قبول نہیں. من صلی یرائی فقد اشرک جس آدمی نے دکھلاوے کے لیے نماز ادا کی وہ اس آدمی نے عبادت رکھی شرک کر لیا دکھلایا دنیا کے اندر اتار دیا. ایک علامت تو یہ کہ وہ ناخن بڑا بڑا رکھے اور دوسری علامت یہ کہ اپنے سر کے آدھا بال کٹوا دے اور آدھا بال رہ لے. دیکھے آج ان سے پوچھے کھلاڑیوں کے اسٹائل اور فلم اسٹاروں کے اسٹائل اپنے اپنے خیر میں اپنے لباس میں وضاحت میں افسوس جس پروردگار عالم میں ہمیں اتنی بہترین نیت عطا فرمائی اس سے ہمیں آپ نفرت کرنے لگی اتنی اداری آ گئی ہمارے اندر. آج ہم اس آدمی اس آدمی کو ذکر اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں جس آدمی کو میرے بارے میں پتا نہیں ہمارے بارے میں معلوم نہیں. اگر میرا تیرا نام ان فلمی سال کے سامنے بیان کیا جائے کھلاڑیوں کو جس نام اپنے دنیا کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہو کہ میں بھی یہ بننا چاہتا ہوں میں بھی یہ فلاں کھلاڑی کی طرح بننا چاہتا ہوں میں بھی یہ فلاں اسٹار کی طرح بننا چاہتا ہوں جس کا ذکر تیری زبان سے ہوا کرتے ہیں اور وہ آدمی تجھے نہیں جانتا تو بھی اس آدمی کے قریب کبھی بھی پھٹک نہیں سکتے. لیکن اور لوگوں کتنے افسوس کی بات ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور میرے بندے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اور میرے بندوں میرا نام مجھے یاد کرو میری یاد کو اپنے دل میں رکھو. میں اپنے فرشتوں کے سامنے جو میرے سامنے میں فرشتے ہوا کرتے تیرا نام لے کر تیرے خاندان کا نام لے کر تیرے ابا کا نام لے کر میں تیرا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہوں کہ دیکھ میرا بندہ میرے مسجد میں آ کر ابھی میرے بندے نے میری تعریف کی مجدنی ابھی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کس آدمی کا نام لیے جس پروردگار عالم تجھے یاد کیا کرے تیری دل میں خیال آ جائے اللہ تعالیٰ کہتا میں بھی تیرا ذکر اپنے فرشتوں میں اور ہر پاکیزہ سردار فرشتوں میں تیرا ذکر میں کرتا ہوں. اس دعوت میں ذرا تھوڑی سی ملے تو دیکھنے میں ملاقات ہو جائے گا. یہ ہے نا آدھے بال کٹوا کر اور آدھا جوانی دکھلاتا میرے جیسا اسٹائل والا ہیرو ہے کون ہے اسلامی ہیرو بنو. اور آج کے مولی صاحب آج بیان بڑا اچھا رہا عمل کتنا کی یہ بیان اچھے کہہ کر ہم اور آپ ٹال دیتے کہ بڑا اچھا بیان کرتا فلاں مولی صاحب کو بلا لیا جائے اس لیے بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. لیکن عمل پوچھو صبح کی وقت کہ مولی صاحب نے کیا بیان کیا صرف لے یاد رہے گا ہاں بڑی اچھی انداز میں بیان کیا ان سے کچھ کیا بتلایا یہ تو نہیں معلوم لیکن بڑا اچھا ہو گیا.
اچھا تب ہو جبکہ اس پر عمل کر لیا جائے، اچھا تب ہو جبکہ اس چیز کو مان لیا جائے، اور جب ہم نے اور آپ نے مانا نہیں اور گناہ کما بیٹھے۔ اس لیے اطلاع علمی کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی غلطی کرے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا، لیکن کوئی جاننے کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے، کوئی نیک عمل جان کر بھی اس آدمی کی وجہ وہ آدمی گناہ کرے غلطی کر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے سے غلطی نہ بلکہ اس بندے نے ڈھٹائی کی، میرے ساتھ مذاق کیا، اس لیے اس کو جاننے کی سزا بھی ملے گی اور گناہ کرنے کا بھی کی سزا ملے گی، اس کا بھی عذاب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا کس لیے، ہم آ گئے کس میں، کون سا عمل ہمیں اور آپ نے بنا لیے، اس لیے آج دنیا کے اندر تباہی بربادی آنے لگی اور معاشرہ بگڑ کر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر تنبیہ فرماتا ہے میرے بندے اب بھی آ جاؤ، لوٹو میری طرف، آؤ میری ربوبیت کا اقرار کر لو، میری اوپر مکمل بھروسہ کر لو، اپنے معاشرے کو سدھارو، اپنے معاشرے کو اپنے ماحول کو بہترین سازگار ماحول بناؤ، تب تو تیری زندگی اچھی ہوگی، ورنہ تجھے دنیا کے اندر کس طرح سے سزا دی جائے گی، تیرا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، جیسے کہ کئی برباد قومیں دنیا کے اندر آئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ثمود علیہ السلام کی، جیسے اور جتنے بھی قوم ہود قوم عاد جتنے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر پتھر کی بارش نازل کی، کسی کی زمین کو، قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کی طرف اٹھا کر اور پھر پلٹ دی، آج بحر اموات کے نام سے موجود ہے، یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی گاؤں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرے بندے قرآن کریم میں جو میں نے ان برباد لوگوں کا ذکر فرمایا تیرے لیے ذکر فرمایا، ورنہ مجھے فرعون کا ذکر لانے کا کیا ضرورت تھی قرآن کریم میں، ہماری کا ذکر لانے کا کیا مقصد میرا، اور میں یہ وجہ خیال کا ذکر لانے کا مقصد کیا ہے، فرعون کا ذکر میں نے قرآن کریم میں کیوں کیا، اور میں لوط کا میں نے ذکر کیوں کیا، تیری عبرت کے لیے کہ اگر تو بھی ویسا عمل کرے گا، ویسی بدماشی تیری تجھ سے بھی ہوگی، تیرے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی ہوگی، تو تیرا بھی اثر وہی ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے قوم عاد قوم لوط اور قوم ثمود کے لوگوں کو جو ہو چکا ہے، وہ تمام معاملہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و قرآن کریم جو دیا ہے ہمیں اور آپ کو بہترین اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اور ہمیں جو زندگی عطا فرمایا کسی کی موت کا کوئی ٹھکانا نہیں، سب آدمی مرے، سب آدمی کے سامنے ملک الموت آ جائے اور سب اس کی زندگی ختم ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں، آج ہے یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد سے ہم کے لیے نماز چھوٹے گی اور ہم اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اپنے زندگی کے دستور حیات قرآن کو بنائیں گے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بنائیں گے، تب جا کر ہماری زندگی کامیاب اور کامیاب والی زندگی ہو سکتی ہے، ورنہ سنیں دنیا کے اندر تو عذاب آئے گا ہی، مرنے کے ساتھ قبر میں عذاب، حشر میں عذاب، اور اسی طرح سے جہنم میں عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ کے ساتھ جہنم میں بھی آتا رہے گا۔ اس لیے آج موقع ہے اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے ماحول معاشرے والوں کو بھی بچاؤ، کسی کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تو فلاں کا بیٹا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، وہ تو فلاں کی بیٹی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، نہیں، جب غلطی کرتے ہوئے دیکھو میٹھے الفاظ میں اور لین زبان میں نہایت نرمی زبان میں اسے سمجھا دیا کرو، ورنہ اس کی پکڑ میں تم بھی آ جاؤ گے اور تو بھی تجھے بھی سزا مل جائے گی، اور اگر تم بتا دیتے ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، پھر وہ عمل اگر برا عمل کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے بارے میں اس سے سوال فرمائے گا، اور اگر ہم نے غلطی ہوتے ہوئے دیکھا اور کسی کو نہیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ ایک بار ضرور یہ پوچھے گا، تیری پڑوس میں بدماشی ہوئی، تیرے ماحول میں بدماشی ہوئی، تو اپنے گاؤں کا صدر تھا، اپنے گاؤں کا مکھیا تھا، اپنے علاقے کا ایک سرپرست آدمی تھا، تم نے اپنے علاقے کو سدھارنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ یہاں سے یہ معاملہ ہے کہ سرپرست تو بچے ماحول عوام سرپرست لوگ ڈوبے ہوئے ہیں شراب میں، کباب میں، جوئے میں، اور کس کو بتلائے کہ بھائی شراب چھوڑو، باپ خود شراب پیتا ہے، بیٹا کیسے سمجھائے گا؟ بھائی خود شراب پی ہے، بھائی خود استعمال کرتا ہے دوسرے لڑکیوں سے، اپنی بہن کو کیسے سمجھائے گا؟
اس لیے تمام چیزوں کے سب سے جو ہمارے مان کی وکاس اور اس کے سب سے اس کی رکاوٹ کیسے ہو، کس طرح سے ہو، میرے مختصر انداز میں دو چار باتیں بیان کر کے جو کہ سب سے پہلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، مکمل بھروسہ، اگر شفا ملے تو شکریہ ادا کرے، مان ملے تو شکریہ ادا کرے، اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، لڑکا بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں وحیدہ مریض جب بیمار پڑتا ہے شفا بھی وہی ارحم الراحمین دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ اطاعت الہی، پروردگار عالم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے کچھ اور نہیں۔ دن رات میں 5 وقت مومن صاحب کہتے ہیں حیا علی الفلاح، ہر آدمی کہتا ہے مجھے کامیابی چاہیے، اور صرف ایک معمولی ایگزام میں کوئی فیل ہو جاتا ہے جانے دے دیتا ہے۔ آدمی کہتا ہے مومن صاحب ہر روز کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہاں نہیں گئے۔ کامیابی تلاش کرو سڑکوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں، شراب کبابوں میں، میخانوں میں، وہاں جا کر کامیابی تلاش کرتے ہو، اور مجھے سے صدا آتی ہے جاؤ حیا علی الفلاح، کامیابی یہاں ملے گی آ جاؤ، لیکن کوئی اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں کرتا۔ وہی 2-4 لوگ چلے جاتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھ لیں گے کافی ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض منصبی ہے، ہر آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، ہر آدمی کو ادا کرنی ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر اتفاق و اتحاد، آپس کی محبت، میل ملاپ اور انعام کو دور کر دینا۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو وقت پر شادی کر دینا۔ 5ویں نمبر پر شراب سے، دارو سے، بیئر سے دور رہنا اور گانے بجانے سے دور رہنا، اپنے ماحول معاشرے میں اور لوگوں کی پیار کو، اپنے بچوں کے وجہ کٹا کو دیکھنا۔ آدمی کہتا بیٹی بھی چھوٹی ہے، دن سے پہلے لیتی ہے، جو بڑی ہو کر نہیں پہنے گی، پتا نہیں ہے کہ وہی سفید کاغذ ہے، ابھی بڑا ہو کر بڑی چھوٹی گی۔ یہی والدین ہے جنہوں نے بچپن میں خود خرید کر لا کر دیتے تھے، آج کیوں منع کر رہے ہیں، اسے تعجب ہوگا۔ آپ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں جب صدقے کی کھجور کھا لیا، منہ سے انگلی ڈال کر نکال لیا، چاہتے تو کہتے کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو، میں انگلی آپ صدقے ڈالیے، کھجور باہر نکالیے، بیٹا یہ صدقہ کا مال ہے اور آج رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، غریبوں کا مال ہے، تو نہیں کھا سکتا، بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال کر نکالنا ہے۔ کوئی آدمی بیٹا رونے لگتا گانا لگا کر دے دیتا، دیکھو بیٹا پھسل جائے گا، اب چپ ہو جائے گا، تو چپ کرنے کا ذریعہ تم نے گانے بجانے بنا دیے، خرید کر لا دیے، اور روزانہ تیرا ایک بیٹا جاتا کھانا بھروا کے لاتا، تیرے گھر میں چلتا ہے، بیوی کے بات نہیں مانتی، اسٹائل میں آتی ہے اور فلاں چیز منگا کے یہ چیز چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، سیریل میں دیکھ کر کے، اور اس کے جو بات یہ ہوتا ہے میں بھی بات بگڑ جاتے ہیں، کہتے فیصلے کرنے والے کو خلاف طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو فرما بردار یہ رسول چھوٹی، اللہ کا قرآن چھوٹ گیا، تو بیوی بچے سارے لوگ چھوٹ گئے۔ انشاءاللہ کوئی اور موقع ملے گا تو اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم اور اولاد ہماری سب اپنی ہوتی، ہم کہتے میرا بیٹا میرا بیٹا، نہیں سب ہوگا انشاءاللہ، اس کی بات کبھی اور آئے گی، بہت باتیں ہو گئی اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتلا دیا عہد اور آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمتوں سے جہاں پر ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کر رحمت کی چادروں سے پوری مجلس والوں کو جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے، جس کا ارادہ نیک ہے، پکی نیت لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج میری بات اخلاص سے سنوں گا، مان لوں گا، تو اس کو اپنے رحمت اس کے اوپر نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا فرماتے ہیں۔ اس لیے حقیقی طور پر اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بدعمالیوں سے بچ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، یا اللہ تمام علماء کرام کو اور اس کے بعد عوام الناس کو، مردوں کو عورتوں کو، یا اللہ نیک عمل کی نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، جن نوجوانوں میں کاروبار نہیں، تجارت نہیں، الہ میں ہم سب کو تو کاروبار اور تجارت کا فرما دے، اور جو تجارت والے ہیں، کاروبار والے، نوکری والے ہیں، یا اللہ انہیں حلال کمائی عطا فرما اور اس کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو اپنے نظر رحمت سے دے کر سب کو بخش دے، اور ہر طرح کے مظالم اٹھانے والے کو دنیا کے اندر سب کو
اس کو نابود کر دے یا مجھے ہدایت دے دے پروردگار عالم مسلمانوں کی مدد فرما اور مسلمانوں کو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچا آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپتال کا اعلان کر دیجیے. آپ لوگ باتیں اب ختم ہوں گی. اب آپ اللہ سے گزارش ہے, کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پیٹ میں چوہے پھر ہیں, موقع پہ کھانا کھانے